السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم ناظرین، قابل احترام سامعین، پچھلی دو ویڈیوز میں ہندوستان کا تعارف، انگریزوں کی آمد اور تسلط، آزادی کے لیے جد و جہد کا تذکرہ، یہاں تک بات پہنچ چکی تھی کہ ہندوستانیوں کے فولادی اتحاد، ثبات قدمی اور اولو العزمی اور نعرہ آزادی کے آگے چٹان جیسی مضبوط طاقت و قوت والی انگریزی سلطنت گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئی تھی اور بالآخر 15 اگست کو دیش ان کے چنگل سے آزاد ہو گیا تھا۔ آئیے یہ جاننے کی کوشش کریں کہ آزادی کے بعد ملک کے حالات اور تقسیم کی وجہ کیا ہوئی۔ محترم ناظرین، مجاہدین ملت کی بے پناہ قربانیوں کے بعد آزادی تو مل گئی، لیکن شاطر انگریز ہندو مسلم اتحاد کو ختم کرنے اور انہیں آپس میں لڑانے میں کامیاب ہو گئے، جس کا نتیجہ ملک کی آزادی کے ساتھ وطن کی تقسیم کے ناخوشگوار سانحے کی شکل میں نکلا۔ ویسے تو مسلم لیگ 1940 سے ہی پاکستان کے نام سے الگ ملک کا مطالبہ کر رہی تھی اور 1945 کے الیکشن میں اس نے مسلمانوں کی نمائندہ جماعت باور کرانے میں جی توڑ کوشش بھی کی اور ہندو و مسلم منافرت کی ہوا بنائی، اور یہ نشہ اتنا چڑھا کہ اس کے حامی پاکستان مخالفین کے موقف کو سننے تک تیار نہیں تھے، خصوصاً مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کے ساتھ بدترین گستاخیاں کی گئیں۔ شروع میں کانگریس بھی تقسیم کے لیے تیار نہیں تھی، مگر یہ ہونا تھا اور دو نظریہ قائم ہو کر رہا۔ مسلم لیگ چاہتی تھی کہ انہیں بلا شرکت غیر اقتدار مل جائے، دوسری طرف بھی سخت گیر ہندو لیڈر راج گوپال آچاریہ، سردار پٹیل اور پنڈت گووند ولبھ پنت جیسے لوگ تھے جو جلد از جلد ایک وسیع ہندو مملکت کا خواب دیکھ رہے تھے۔ انگریز نے پہلے سے ہی موقع کی تلاش کر لی اور وہ اسی موڑ پر لانا چاہ رہے تھے۔ بالآخر ان کی مراد بر آئی، یہاں تک کہ گورنر جنرل لارڈ ماؤنٹ بینٹن نے 3 جون 1947 کو تقسیم ہند کی منظوری دے دی۔ وطن کی مکمل آزادی کی خوشیاں اور شہنائیاں ابھی تھمی بھی نہیں تھی کہ پنجاب اور بنگال سے تبالہ آبادی کی بنا پر فرقہ وارانہ فسادات پھوٹ پڑے، نفرت کی چنگاری شعلہ جوالہ بن گئی۔ مغربی پنجاب میں مسلمانوں کے پڑوسی ہندو اور سکھ سہمے ہوئے تھے اور مشرقی پنجاب میں مسلمان غیر محفوظ۔ ٹرینیں ہندو اور مسلم کی لاشوں سے بھری ہوتی تھی، سینکڑوں گھرانے راستے میں موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ پنڈت سندھ لال کے بیان کے مطابق اس ہنگامے میں فریقین کے کم از کم 5 لاکھ افراد قتل کیے گئے، اربوں کا مالی نقصان ہوا، مسلمان عورتوں کی عصمت دری کی گئی، ہر طرف افراتفری کا ماحول تھا، قیامت صغریٰ جیسا منظر تھا۔ مسلمانوں کے قدم اکھڑ چکے تھے۔ ادھر اسلام کے نام پر پاکستان کی تحریک چلانے والے بے سہارا چھوڑ کر جا چکے تھے۔ یہی وہ اندیشے اور برے دن تھے جس کے لیے قائدین خصوصاً جمعیت کے اکابر تیار نہیں تھے۔ کچھ وجہیں اور بھی تھیں، جیسے کہ کروڑوں مسلمان ہندو اکثریت کے علاقوں میں اقلیت بن کر رہ جائیں گے، اور یہ کہ پاکستان ہجرت کر جانے والے وطنی اور نسلی تانوں سے باہر نکل نہ پائیں گے، نیز یہ کہ اسلام کے نام پر الگ ملک کا مطالبہ وہ لوگ کر رہے تھے جن کی عملی زندگی میں دور دور تک اسلام کی کوئی نشانی نہیں تھی۔ پاکستان کے لیے دیگر علماء اور اکابرین کے خیالات انتہائی پاکیزہ تھے۔ ان کے خیال میں ہندوستان سے بغاوت یا ہندوستان کو کمزور کرنا بالکل نہیں تھا۔
ان کے ذہن میں صرف یہ بات تھی کہ اس طرح اسلام کے احکامات و حدود کی پاسداری ہو سکے گی۔ محدث عظیم شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آپ بیتی میں لکھا ہے کہ مولانا رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ ان کے مکان پر آئے تھے۔ پاکستان ہجرت کرنے والوں کی تعداد سہارنپور کیمپوں میں بڑھ رہی تھی۔ مشورے میں حضرت مدنی نے زور دے کر کہا، یہاں کے مسلمانوں کو بے سر و سامانی کے عالم میں اور خوف و دہشت کے ماحول میں چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ بالآخر مذکورہ دونوں بزرگوں نے ہندوستان میں رہنے کا فیصلہ کیا۔ الغرض آزادی کے بعد حالات انتہائی خراب ہو گئے تھے۔ آزادی سے قبل علماء، خاص کر جمعیت علماء، سیاست میں مکمل دخیل تھی، مگر آزادی کے بعد ملک کے بھیانک ماحول اور مسلمانوں کی حالت زار دیکھ کر جمعیت نے سیاست سے کنارہ کشی میں عافیت سمجھی اور پھر ساری توانائی مسلمانوں کو بسانے اور جمانے میں صرف کی، منصوبہ بندی کی۔ ملت اسلامیہ ہند مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا حفظ الرحمان سوہاروی اور مولانا احمد سعید رحمہم اللہ وغیرہ کے احسانات کا کبھی حق ادا نہیں کر سکتی، جنہوں نے اپنی تقریروں، تحریروں اور بھاگ دوڑ کے ذریعے مسلمانوں کی ڈھارس بندھائی، صبر و استقلال کا درس دیا، اپنی جان کی بازی لگا کر مسلمانوں کے اکھڑے قدم جمائے۔ سوچئے تو صحیح، اگر یہ سب لوگ پاکستان چلے جاتے تو مساجد و خانقاہیں، اسلامی شعائر، مقابر، اوقاف اور لاکھوں کروڑوں کی جائیداد کا کیا ہوتا ہے؟ اسی لیے دسمبر 1947 میں لکھنؤ کی کانفرنس میں پارلیمانی سیاست سے دستبرداری کا اعلان ہوا، البتہ انفرادی طور سے حصہ لینے کا راستہ کھلا رہا۔ آزادی کے بعد سب سے بڑا مسئلہ تھا ملک کا دستور کیسا ہو، اقلیت اور اکثریت کے درمیان حقوق کس طرح طے کیے جائیں۔ آزادی کے بعد ملک میں سیکولر جمہوری نظام نافذ کرانے میں جمعیت علماء ہند کا رول نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ جمعیت کے ناظم عمومی مولانا حفظ الرحمان سوہاروی رحمۃ اللہ علیہ نے بحیثیت رکن دستور ساز اسمبلی اقلیتوں کو مراعات دلانے میں نمایاں حصہ لیا۔ چنانچہ آئین ہند کے ابتدائی حصے میں صاف صاف یہ لکھا گیا ہے کہ ہم ہندوستانی عوام تجویز کرتے ہیں کہ انڈیا ایک آزاد سماجوادی جمہوری ہندوستان کی حیثیت سے وجود میں لایا جائے، جس میں تمام شہریوں کے لیے سماجی، معاشی، سیاسی انصاف، آزادی خیال، اظہار رائے، آزادی عقیدہ و مذہب و عبادات، انفرادی تشخص اور احترام کو یقینی بنایا جائے گا اور ملک کی سالمیت اور یکجہتی کو قائم و دائم رکھا جائے گا۔ 1971 میں اندرا گاندھی نے دستور کے اس ابتدائیے میں لفظ سیکولر کا اضافہ کیا، اور اس کے بعد جو حالات بنے ہیں، ہندوستان کی تاریخ جاننے والے بہتر جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ کیسا سونتیلا سلوک اس وقت سے کیا جا رہا ہے اور آج تک کا یہی ماحول ہے۔ بہرحال یہ ملک کی تقسیم ہونے کے جو نمایاں خد و خال تھے وہ آپ کی خدمت میں رکھے گئے۔ اگلی ویڈیو ہماری ملک کی موجودہ صورتحال، حکومت اور اندیشے کیا ہیں، اس پر ہماری گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالیٰ صحیح معنی میں ان تاریخی حقائق کو سمجھنے کی ہم سبوں کو توفیق نصیب فرما دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔